कोरोना ने मजीद 43 अफराद की जान ले ली। अब तक 11,247 अमवात, 1,927 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,30,818 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,063 हो गई। एक रोजा बंदिश का भी खात्मा। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स पूरे हफ्ते खुले रखने की इजाजत मिल गई। सूबाई महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। मलेशिया में PIA का तैयारा जब्त होने का मामला लंदन हाई कोर्ट में समाअत। कौमी एयरलाइन ने पेरिग्रीन एसोसिएशन चार्ली कंपनी को $70 लाख अदा कर दिए। कौमी एयरलाइन के खिलाफ किसी हुक्म के बगैर पूरी अदायगी पर फरीकैन के वकला का इत्तेफाक। मामला तय करने के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। गाड़ी से हेरोइन बरामद होने का केस। राना सनाउल्लाह लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में पेश। लीगी रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। ब्रॉडशीट मामले से कोई लेना देना नहीं। मुआहिदा परवेज मुशर्रफ ने किया था। अदायगी ना करते तो रोजाना 5,000 पाउंड जुर्माना होता। PTI की तमाम फंडिंग कानूनी और रिकॉर्ड पर है। खौफ होता तो ओपन समात का न कहता। वजीर आज़म इमरान खान। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तकर्री मुस्तरद। नून लीग का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से अलग होने का मुतालबा। पैसे भेजने का फैसला करने वाले खुद कमेटी का हिस्सा। हुकूमत ने अपने ही वज़रा को शामिल कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी। पहले इत्तेहादियों को मनाएंगे, फिर वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। PDM को हिकमत अमली बदलने का मशवरा। हुकूमत ना अहल, कठपुतली वजीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। PP चेयरमैन। ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट। चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी। आइन में तब्दीली पार्लियामेंट और उसकी तशरीह अदलिया की सवाबदीद है। सादिक संजरानी का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कायम मकाम नाज़िमुल उमूर की अफगान अमन अमल जारी रखने की यकीन दहानी। उसके गिरदोनवाब में वीकेंड पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सयाहों की मौजें लग गईं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं सयाह जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा गलियात में भी रुई के गालों से मंजर हसीन हो गया। अयूबिया और नथिया गली में 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जी, मरी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सरदार इकबाल जो बर्फ एंजॉय कर रहे हैं। जी इकबाल, बताइएगा बीपर देने के बाद आपका भी स्नोमैन बनाने का मूड है? जी गुज़श्ता रात से ही मलका कोसार मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है। इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मौसम हो चुका है, क्योंकि महकमा मौसमियात से पहले ही बता रखा था कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वीकेंड पे शुरू होगा। तो इस खबर को सुनते ही क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वो मलका कोसार और मलका गलियात में पहुंची है। गलियात में इस वक्त तक तकरीबन 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। ताहम इंतहाई खुशगवार और खूबसूरत मौसम है। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली है और की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। यूं ही बर्फबारी का सिलसिला वक्त वक्त से शुरू होता है। सियाह जो है वहाँ पे कमरों से निकल कर मरी के तफरीह मराकज खुसूसन मार रोड पर निकल आते हैं और खूब अल्लाह गुला करते हैं। रात से शुरू होने वाली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। ताहम सर्दी की परवाह किए बगैर जो सियाह है वो सियाह बूढ़े बच्चे सब भी इस खूबसूरत मौसम से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी शुक्रिया सरदार इकबाल, हमें मरी में बर्फबारी के हालात से वाकिफ करने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर भी खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। वायरस से मुतासिर 1,927 मरीज भी सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,063 तक पहुँच गई। मुल्क में अब तक 5,30,818 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,39,935, खैबर पख्तूनख्वा 64,945, पंजाब में 1,52,925 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 40,629, बलूचिस्तान में 18,715, आज़ाद कश्मीर में 8,770 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,899 हो गई। कोरोना से मुतासरा 2,283 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पहले मरहले में 60 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि बड़े अजला में 2 से 3, जबकि छोटे अजला में 1 सेंटर कायम किया जाएगा। आमिर जमील की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। सूबे भर में वैक्सीन लगाने के लिए 280 सेंटर्स मुख्तस कर दिए गए। पहले मरहले में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 25,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले मरहले में सूबे भर में 60 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जाएगी। बड़े जिलों में 2 से 3, जबकि छोटे जिलों में 1 सेंटर कायम किया जाएगा। हर सेंटर में 4 से 5 स्टाफ मेंबरान में मेडिकल ऑफिसर्स भी तैनात होंगे। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना है वैक्सीन के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपनी तैयारियां, जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बुनियादी तौर पर इन जो वैक्सीन हैं इनको स्टोर करने के लिए या इनको लगाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी जो पूरा एक EPI का सेक्शन है, हम उनको जो है इसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वैक्सीन पहुंचेगी तो हमारी तैयारी मुकम्मल होगी उसकी। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन के हवाले से पेशावर के अवाम ने जहां हुकूमती इकदाम को सराहा, वहीं आम आवाम के लिए भी इसकी जल्द अज जल्द दस्तयाबी को जरूरी करार दिया। ये सिर्फ मेडिकल वालों के लिए आता है और आम आवाम जो है उन लोगों के लिए नहीं आता। अगर ये आवाम के लिए आ जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। हुकूमत को जो है वैक्सीन की जो सप्लाई है वो देनी चाहिए, हर आम शहरी को ये रसाई हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 1,75,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वफाक को भेज दी गई है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में वैक्सीन दस्तयाब होगी। मलेशिया में PIA के तैयारा जब्तगी के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत हुई। फरीकैन के वकला में इत्तफाक हुआ कि पूरी रकम की अदायगी PIA के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर हुई। PIA पेरिग्रीन एसोसिएशन चार्ली कंपनी को $7 मिलियन अदा कर चुकी है। लंदन हाई कोर्ट में समाअत के दौरान कंपनी के वकील ने बताया कि PIA के जुलाई से $5,80,000 अदा न करने पर अदालत आना पड़ा, जबकि तैयारे को हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जब्त किया गया था। PIA के वकील ने इस्तदा की कि कोरोना वबा के बाद इंडस्ट्री की सबूहाली पर ओवरहेड चार्जेस कम किए जाएं। वाज़ेह रहे लीजिंग कंपनी ने गुज़श्ता बरस $14 मिलियन के हुसूल के लिए हाई कोर्ट में केस दायर किया था। जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि ब्रॉडशीट में हमारा कुछ लेना देना नहीं। परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के $800 मिलियन के असास से ढूंढ निकाले थे। तहकीकाती कमेटी जायजा लेने के बाद हकायक सामने ले आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातों को इसराइली फंडिंग के इल्ज़ाम का भी जवाब मिल जाएगा। और थी वज़ीर आज़म ने दावा किया कि PTI की तमाम फंडिंग कानूनी है। खौफ होता तो ओपन समाअत का ना कहता। फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी था। अहम खबर यहाँ शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात हुई। राजा बशारत की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। नया बल्दियाती निज़ाम लोगों को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा, ऐसा कहना था उस्मान बुज़दार का, और अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। मज़ीद जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए ये मुलाकात कैसी रही? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से की जो सूरत हाल है, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम है उन पर बातचीत की गई और हुकूमत पंजाब जो नया बल्दियाती निज़ाम लाने जा रही है उसके हवाले से ब्रीफ किया गया और वज़ीर आला को बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मुलाकात हुई राजा बशारत की, उस हवाले से ब्रीफ किया गया है। हुकूमत पंजाब ने नया बल्दियाती लॉ जो है
وہ جلد اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ نئے نظام سے جو ہے وہ اس حوالے سے عوام کو نچلی سطح پر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں بااختیار بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس موقع پر راجہ بشار جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے مراحل مکمل کرنے کی حکومت پنجاب کی اسکیم جانی چاہیے, اس حوالے سے بھی بریف کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اس موقع پر اپوزیشن پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 2.5 برس میں اپوزیشن نے احتجاج کے ساتھ کچھ کیا, جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ عوام کی خدمت کی اور پی ڈی ایم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے مشاورت جاری ہے اور ایسا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں جس سے عوام کے مسائل کراس روٹ لیول پر حل ہوں گے اور پی ٹی ایم جو ہے وہ ہر کسی پر منفی سیاست کی کوشش کر رہی ہے. بہت شکریہ لیاقت انصاری. فردوس عاشق اعوان چندے کے پیسوں سے اربوں کی جائیدادیں فرنٹ مینز کے ذریعے بنائیں. مولانا اربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر بضد ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر دور میں عوام کو ورغلانے والے مولانا کی سیاست مفاد پرستی سے لتھڑی پڑی ہے. آپ کو بتائیں فردوس عاشق اعوان کی جانب سے بیان آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان جدید دور کے کرپٹ جادوگر ہیں. چندے کے پیسے سے اربوں کی جائیدادیں فرنٹ مینز کے ذریعے بنائیں اور مولانا اربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو خراب کر رہے ہیں. آپ کو کراچی لیے چلیں گے جہاں پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ دینا ہے, خاموش رہنا کفر کا ساتھ دینا ہے. اور یہ جو آج ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اہلیت نہیں ہے اس متنازع مردم شماری کو صحیح کرنے کی. آپ یہ بھی نہ کرو کہ ایک متنازع مردم شماری کے اوپر اپنی سرکار کی کیبنٹ کی آپ مہر لگا دو, اس کو لیگلائز کر دو. اور اس ایشو کے اوپر پاک سے زمین پارٹی کی کال پر 17 جنوری کو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے لوگوں نے, کارکنوں نے, ورکرز نے, سپورٹرز نے پیسفل ایک ریلی کا اہتمام کیا اور حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی. لیکن شاید اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی کرسی پر ہوتا ہے تو وہ نشے میں دھت ہوتا ہے, اقتدار کے نشے میں دھت ہوتا ہے, پاور ڈرنک ہوتا ہے, وہ اقتدار کے نشے میں دھت ہوتا ہے. اس کو آواز جا نہیں رہی ہوتی. آواز اس کو اس وقت جاتی ہے جب اس کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ان حکمرانوں کا برا وقت شروع ہو, اور پتہ نہیں اچھا وقت بھی شروع ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کا غضب اور غصہ بڑھے, ہم بڑی مناسب بات کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا بھری عدالت میں کراچی کی آبادی 30 ملین سے زیادہ یعنی کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے, نادرا نے سینٹ میں باقاعدہ رپورٹ جمع کرائی ہے کہ نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کراچی کے ایڈریس پہ 2 کروڑ 40 لاکھ تو شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں. تو نادرا کے نے جب 2 کروڑ 40 لاکھ شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں تو یہ کون افلاطون ہے جو کراچی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہا ہے؟ چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور آبادی کم گنی گئی ہے. یعنی کہ جو سینسس کی رپورٹ ہے وہاں پر مردم شماری میں بندے کم ہیں اور ووٹر زیادہ ہیں. یہ دنیا میں, پاکستان میں یہ مذاق ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو آپ نے پانی بند کر دیا, ہم خاموش رہے. آپ نے ایک ٹرانسپورٹ, ایک بس نہیں دی 13 سالوں سے 14 سالوں سے, ہم خاموش رہے. آپ نے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا, ہم خاموش رہے. آپ نے بارشوں میں مرتے ہوئے نوجوانوں کو کرنٹ لگ کر مرتے ہیں, اس پر لوگ خاموش رہے. آپ نے مہنگائی کا بم گرا دیا, خاموش رہے. آپ نے اسپتال اجاڑ دیے, یونیورسٹیز اجاڑ دی, خاموش رہے. آپ نے ایک سرکاری نوکری نہیں دی ہے, ہم خاموش رہے. آپ نے یہاں سے اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو پرائیویٹ جاب ہوتی تھی لوگوں کو, یہاں سے انڈسٹریز اجاڑ دی, ہم خاموش رہے. لیکن کراچی اب خاموش نہیں رہے گا اور اس مردم شماری, ناجائز مردم شماری پہ خاموش نہیں رہے گا. اگر ہم خاموش ہو گئے اس مردم شماری پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ
ہماری نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی. پھر کوئی ہمیں صحیح کبھی گن نہیں پائے گا, کبھی ہمیں صحیح پانی نہیں ملے گا, کبھی ہمیں دواؤں کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے, کبھی ہمیں تعلیم کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے, کبھی ہمارا کوٹا صحیح نہیں ہوگا, کبھی ہمیں NFC ایوارڈ پہ پیسے صحیح نہیں ملیں گے, اور کبھی بھی پھر ہماری کراچی میں جو لوگوں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی. آج سندھ کی آبادی کا 50 سے 55% انسان کراچی میں رہ رہا ہے. یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے, لوگ گاؤں گوٹھوں دیہاتوں سے نکل کر آ کر شہروں میں آباد ہوئے ہیں, یہ ایک سلور لائننگ اپورچونٹیز ہے کہ ملک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے ملک آزاد ہو سکتا ہے, کیونکہ گاؤں گوٹھوں میں آپ ہاریوں کے اوپر, مزدوروں کے اوپر آپ غلط مقدمات بنا سکتے ہیں, پولیس سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا پانی روک سکتے ہیں. شہروں میں یہ آپ کام نہیں کر سکتے. جو شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں, اگر ان کو یہاں گن لیا جائے گا, اسی حساب سے ان کی سیٹیں دے دی جائیں گی, تو میں آپ کو سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں پھر وہ حکومت بنائے گا, صوبائی حکومت, جو کراچی کو جیتے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے اصل مسئلہ کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے. آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر, 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے بجائے 80 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی یہاں پر. پھر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر ملا کے 70% انسان کراچی رہ رہا ہے, یہ شہروں میں رہ رہا ہے. تو پھر سندھ میں حکومت پھر جو بنے گی وہ اربن بیس بنے گی. اس میں کسی ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے. یہ کیسا ملک ہے, کیسا ریاست ہے, کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو. اور یہاں پر جو یہ سارا پیورلی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے, اور یہاں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بڑا احمق کوئی اور ہے نہیں, ان سے بڑا پتھیٹک جسے کہتے ہیں. ان کو رات کو یہ سو گئے تھے, صبح اٹھ کو اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو چلائیں کیسے. ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹس کیا ہوتی ہیں, کالز کیا ہوتی ہیں, بات کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکل آفس بنا ہوا ہے. گورنر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے, آئین میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی. گورنر ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, ایک نان پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. اس نے اس کو PTI کا آفس بنا رکھا ہے گورنر نے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. امیجن کرو کہ اتنی بدکار MQM کا میئر, اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک, جس نے پوری کراچی کو تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ, اس لیے کہ وفاقی حکومت کا وہ وفاق میں 7 سیٹیں ہیں اس کی, اس لیے اس کو نیب کا لیٹر نہیں آئے گا. جو اس MQM کا سربراہ ہے, وہ جو آپ روزانہ دکھا رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے راک ایجنٹ پکڑے. ان راک ایجنٹوں نے اپنی GIT رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں راک ایجنٹ بنانے والا خالد مقبول صدیقی ہے, ہمیں انڈیا لے جا کر راک کے حوالے کرنے والا خالد مقبول صدیقی ہے. اس خالد مقبول صدیقی کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہو, اور جو بندہ گیا ہے انڈیا اس کو آپ پکڑ کے راک کا دہشت گرد بنا رہے ہو. بنانے والا وفاقی وزیر پاکستان میں آج بھی MNA ہے, پارٹی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کا حمایتی ہے, اس لیے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو آپ راک ایجنٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا, دہشت گرد بن جاؤ گے. آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے, نیب کا لیٹر آئے گا. یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم کا نظام ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس ملک میں ہم خاموش رہے کہ چلو بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ موقع دو, چلانے دو, لیکن یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے. پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. پھر کراچی کے لوگ اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے ہر لیول پر جائیں گے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, مت کہنا مجھے مت کہنا کہ مصطفیٰ کمال کیا باتیں کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال شہر کی بدامنی کی بات کر رہا ہے, یا مصطفیٰ کمال شہر کا امن تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ مجھے گن نہیں سکتے تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. اس شہر کو اگر آپ گن نہیں سکتے تو پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری مردم شماری کو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جو غلط ہوئی ہے اس کے اوپر مہر کیوں لگاتے ہو سرکار کی,
اس کو صحیح کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر تم نے کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے. اس پہ بھی اتنی سی بات, اگر بھائی اتنے سارے یو ٹرن لیے نا تم نے, یہ بھی یو ٹرن لو, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو. اگر نہیں لوگے یو ٹرن, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے, تم سے کریں گے لڑائی. ہم, میں بول رہا ہوں لڑائی کریں گے, اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس ملک میں ہمیں صحیح گنا نہ جائے اور اس ملک میں ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں. تم ہمیں کیا خاک پانی دو گے؟ تم ہمیں کیا خاک ہمیں دوا دو گے؟ تم ہمیں کیا خاک جو ہے ہمارے حقوق دو گے؟ ہمیں روزگار دو گے؟ تم ہمیں گننے سے ڈرتے ہو. ہم پاکستانی ہیں, اس شہر میں 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فتوے لگانے ہیں, جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو, جو کرنا ہے. کراچی اب ہماری آواز پر کھڑا ہو رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر کوئی آپ سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑائی نہیں کرا سکتے. پی ایس پی موجود ہے. پہلے کوئی مہاجر بات کرتا تھا, پختونوں کو کھڑا کر دیتے تھے. پہلے کوئی پختون بات کرتا تھا, مہاجر کو کھڑا کر دیتے تھے, سندھیوں کو کھڑا کر دیتے تھے, بلوچوں کو. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا یہاں پر. پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے, ہم نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر امن کے ساتھ انہوں نے پریس کلب پر آ کر, شارع فیصل سے گزر کر پریس کلب پر آ کر کراچی والوں نے ایک ریلی ہماری آواز میں نکالی ہے. اس کو آخری ریلی نہ سمجھنا, یہ ابھی فلم کا ٹریلر ہے. اگر اس بات پہ یو ٹرن, آپ تو یو ٹرن لینے میں ماسٹر ہو, یو ٹرن لو بھائی, اس پہ یو ٹرن لو. آپ کے اس یو ٹرن کو لینے پہ آپ سارے یو ٹرن اپنے جائز کرا لو گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس والی. اور اگر آپ ہمیں اگنور کرو گے تو پھر جو ہے وہ پھر اس شہر میں جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال اس کا ذمہ دار نہیں ہے, پی ایس پی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور کراچی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس پر اپنی جان دینے کے لیے تیار. اس والی بات, اگر یہ ریاست مجھے گن نہیں سکتی تو پھر نہیں جینا, پھر ہمیں نہیں جینا, پھر ہمیں بھلے مارو, پولیس لگاؤ, رینجرز لگاؤ, جس کے ساتھ بھی ہے, پھر ہمیں آپ گولی مارو, پھر ہماری آواز ہمیں مار کر آپ جو ہے وہ ہماری آواز بند کر سکتے ہو.